نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر اور اس تاریخی سیمینار میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت، جمعیت علماء ہند اپنی ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے اور اس تاریخ کو روشن بنانے میں جن عظیم اکابر کی خدمات شامل نہیں ہیں ان کا تذکرہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سی باتیں جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اس طرح کی مجلسوں سے ان کی یاد دہانی ہوتی ہے اور ان روشن نقوش کو اپنا کر آگے کا سفر طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اسی غرض سے سیمیناروں کا سلسلہ شروع کیا اور سب سے پہلے جو سیمینار عظیم الشان تاریخی منعقد ہوا وہ حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی حیات میں 1986 میں شق الہند سیمینار ہوا تھا۔ آپ میں سے بھی بہت سے حضرات اس میں شریک ہوئے ہوں گے۔ تال کٹورا اسٹیڈیم میں اپنی الگ شان کا سیمینار تھا اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے کنوینر تھے اور بعد میں اس کے مقالات شائع ہوئے، بڑے قیمتی اور اہم مقالات ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا سیمینار شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات پر ہوا۔ یہ سن 1988 کی بات ہے اور اس کے کنوینر جناب ڈاکٹر رشید الوحیدی صاحب تھے۔ اس میں بھی بڑے قیمتی مقالات لکھے گئے اور وہ شائع ہوئے۔ الحمدللہ وہ مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سن 2007 میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وقی پروگرام وگیان بھون میں منعقد ہوا، 2 روزہ، جس میں ملک اور بیرون ملک کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور اس کے مضامین بھی بہت ضخیم مجموعے کی شکل میں شائع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سن 2019 میں جب جمعیت کے قیام کو 100 سال پورے ہوئے تو یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں 100 سالہ جشن منانا چاہیے اور اس بارے میں کئی آراء سامنے آئیں۔ اجلاس کیا جائے، کوئی نمائش لگائی جائے اور چیزیں شائع کی جائیں، لیکن ہمارے بعد احباب نے اور بالخصوص جناب مولانا معز الدین صاحب مرحوم نے یہ مشورہ دیا
کہ ہمیں اپنے ان اکابر کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس جماعت کو سینچا ہے اور جن کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں، مگر نئی نسل ان سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس مناسبت سے سیمینار کے پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ان کی تجویز عاملہ میں منظور ہوئی اور یہ سلسلہ شروع ہوا، جس میں ابھی آپ نے خطبہ افتتاحیہ میں تفصیلات سنی۔ بیچ میں کووڈ کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ سالوں تک منقطع رہا، لیکن اب یہ اپنے اختتام کو گویا پہنچ رہا ہے، جو مرکزی طور پر سیمینار ہوئے ہیں، اور اس کے جو مجموعات تیار ہوئے اور چھپے وہ اہل علم کے لیے بڑے ہی کارآمد اور مفید مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی ذات ایک عظیم ستون کی حیثیت رکھتی ہے جمعیت علماء ہند کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جن کی تدبر اور فراست کے بارے میں ان کے استاد اور مربی یہاں تک فرمائے کہ ان کا دماغ سیاست ساز تھا، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور خود حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا جو ان کے ساتھ ربط اور تعلق اور اعتماد کا رشتہ رہا ہے، وہ بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ اس موقع پر بڑے قیمتی مقالات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، حضرت مولانا حفیظ الرحمن واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے صاحبزادے تھے، انہوں نے جو مضامین کا مجموعہ تیار کر کے رکھا تھا اور ابھی تک وہ چھپا نہیں تھا، اس مناسبت سے وہ چھپ بھی گیا، آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ اور بھی کئی ایسی باتیں آپ ان مقالات میں سنیں گے اور پڑھیں گے جو آج تک آپ کے سامنے نہ آئی ہوں گی۔ ہم سبھی مقالات لکھنے والوں کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو قبولیت عطا فرمائیں اور اس کے ثمرات اور فوائد کو عام فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔